حامدا ومصليا اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم شریک ہیں اور ہم سن رہے ہیں توکل کے بارے میں۔ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سنتے ہیں دھیان سے سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر میں اور آپ سب کے سب بھروسہ کرتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن سے میرا اور آپ کا بھروسہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ میں بچوں اور آپ بھی ان کاموں سے بچیں تاکہ میرا اور آپ کا توکل کمزور نہ پڑے۔ جب توکل کے ہوتے ہوئے آدمی کا دل اسباب کی طرف لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز سے جڑ جاتا ہے تو یقیناً توکل میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے شیخ نے صفحہ نمبر 507 میں لکھا کہ یہ جو اسباب ہوتے ہیں جن سے آدمی اگر جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل اس کا کمزور ہو جاتا ہے تو وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ اسباب وہ ہیں جن سے آپ کو فائدہ ہونا یقینی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جیسے ایک آدمی کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور آدمی بھوکا ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ کھانے کے برتن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوں، لیکن وہ آدمی برتن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہوں۔ اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی شرط یہ ہے کہ آدمی دوڑ دھوپ نہ کرے، اور برتن کی طرف ہاتھ بڑھانا یہ محنت ہے۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ فَهَذَا جُنُونٌ مَحْضٌ، یہ تو سراسر پاگل پن ہے۔ وَلَيْسَ مِنَ التَّوَكُّلِ شَيْءٌ فِي شَيْءٍ، توکل اس کا نام نہیں ہے، اس کے لیے تو آپ کو محنت کرنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کہا کہ زمین میں دوڑو چلو، اللہ تعالیٰ کا روزی تلاش کرو، تو یہ سبب ہے جسے آپ کو اپنانا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ یقینی اسباب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح کچھ اسباب ہیں جو یقینی نہیں ہیں، وہ گمان پر مبنی ہیں، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے الرقیٰ یعنی رقیہ کرانا، اس میں آپ کا یا کسی اور کا علاج ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کہا فَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّ الاعتماد عَلَيْهَا وَالْتِفَاتِ قَلْبِ إِلَيْهَا بِذَاتِهَا، تو ایسی چیز پر جس میں یقین نہیں ہے، ظنی چیزیں ہیں، یعنی صرف ایک ہوپ ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں کہا کہ اس سے تھوڑا بہت توکل میں کمزوری آ جاتی ہے۔ کمال کا جو توکل ہوتا ہے اس توکل میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو رہی دوسری قسم اسباب کی۔ ایک تیسری قسم ہمارے ساتھ ہے جو شرعی اسباب میں سے نہیں ہے، صرف وہم ہے انسان کا۔ تو جیسے پہلے زمانے کے جاہلیت کے زمانے کے لوگ جب باہر نکلتے تھے تو پرندہ اڑا کر وہ فال نکالتے تھے، اور اسی طرح آج کے زمانے میں جو لوگ ہیں تعویذ، ڈوریاں، یہ سارے لٹکاتے ہیں، یا اسباب ان کو بنائے ہوا ہے انہوں نے، اور یہ سارے اسباب صرف وہم ہیں اور ان کا استعمال حرام ہے۔ اور یہ ساری چیزیں توکل اور کمال توحید کے منافی چیزیں ہیں۔ تو اس طرح سے 3 باتیں ہمارے ساتھ آئی ہیں
یعنی توکل کے مقابلے میں اسباب اختیار کرنے کی جو باتیں ہوتی ہیں تو اسباب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدر سے مشیت سے بندوں کے توکل کے ساتھ کر دیا ہے، اس سے ہمارے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، وہ تو اختیار کرنا ہی ہے. دوسرے وہ اسباب جو غیر یقینی ہیں، ان سے توحید میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، توکل میں کمی پیدا ہو جاتی ہے. تیسرے وہ اسباب جو بالکل ہی غلط ہیں، موہوم ہیں، حرام ہیں، اس کو تو آدمی بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی تفصیل بیان فرما دی ہے. انشاءاللہ یہ پوری حدیث کل کے درس میں بڑی تفصیل سے ہم لیں گے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اچھی بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.